السلام علیکم، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ اچھا، آج ہم ڈسکس کریں گے آج کی کچھ نیوز پہ، خاص طور پہ ایک خبر کہ صبح ایف آئی اے نے عدالت سے کہا کہ ہمیں پرائم منسٹر اس وقت کے جو ہیں شہباز شریف صاحب اور سی ایم پنجاب حمزہ شہباز کو گرفتار کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عدالت پہ پیش نہیں ہو رہے۔ اور مزے کی بات کہ سلمان شہباز جو 2 دن پہلے تک ٹرکی میں اسٹیٹ وزٹ پہ تھے، پرائم منسٹر کے ساتھ گھومنے گئے ہوئے تھے، ان کے وارنٹ گرفتاری پھر سے جاری ہو گئے ہیں۔ ایف آئی اے کہتے ہیں ان کا ایڈریس معلوم نہیں ہے۔ وہ ملک کے پرائم منسٹر کے ساتھ اسٹیٹ وزٹ، اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ ٹرکی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ لندن گئے یا جدھر بھی گئے، یہ ہر دورے پہ سلمان شہباز ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ اسٹیٹ کے گیسٹ کے طور پہ وہ بندہ شامل ہوتا تھا جو پاکستان کی عدالت پہ اشتہاری ہے، ملزم ہے، ٹی ٹی کیس میں 24 ارب کی منی لانڈرنگ کے کیس میں مطلوب ملزم ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صرف دکھاوا ہے۔ شہباز شریف کی گرفتاری مانگی ہے، حمزہ شہباز کی گرفتاری مانگی، کیوں؟ پبلک بہت شور مچا رہی ہے کیا ہوا اس ٹی ٹی کیس کا۔ 24 ارب کی منی لانڈرنگ جس پہ ہے، ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو، اسپیشل پروسیکیوٹر کو روکا جاتا ہے کام کرنے سے، اور یہ بتایا جاتا ہے 10 اپریل کو کہ جی یہ شہباز شریف پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، حمزہ شہباز سی ایم بننے جا رہے ہیں پنجاب کے، ان پہ ہاتھ ہلکا رکھو اور عدالت میں پیش نہ ہو۔ پھر ان کو پرائم منسٹر سی ایم پنجاب بنا دیا جاتا ہے جس طرح بنا ہے۔ ووٹ خریدے گئے، ضمیر بیچے گئے، امریکن آپریشن شامل تھا، یہاں کے لوگ شامل تھے، جو شامل تھا عوام کو سب کے نام پتہ ہے، وہ کون تھا عوام کو پتہ ہے آج۔ ان کو بڑی مشکل سے زبردستی کر کے کھینچ تان کے ان کو پرائم منسٹر سی ایم بنا دیا گیا۔ اب اگر عوام کو یہ شک ہے یا عوام کو اگر کوئی قطری سی بھی امید ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی، تو آپ میرے بھائی بھولے ہیں، آپ کو پوگو دیکھنا چاہیے، سیاست سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ 9 اپریل کو یاد کر لیں، پی ایم ہاؤس کے بعد باہر پارلیمنٹ کے پریزن وین پہنچ جاتی ہے۔ عمران خان حکم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی حکم ان کا نہیں مانا جاتا، بیوروکریسی ان کی بات نہیں مانتی۔ کون تھا وہ جو ملک چلا رہا تھا؟ کون تھا جس کو امریکہ کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کو گھر بھیجو؟ اور اب جبکہ شہباز شریف وہ پرائم منسٹر ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو، باثر حلقوں کو، مقتدر حلقوں کو مطلوب تھا، ایسا پرائم منسٹر کہ جو ڈمی پرائم منسٹر ہو، جو آپ کہیں وہ مان لے، جو آپ کہیں وہ اس کو یس سر کہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے۔ اس ٹائم پوری کابینہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والی ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہیں گے کہ الیکشن جلدی ہو جائیں اور ان کو ہٹا دیا جائے، تو آپ کی بھول ہے۔ ملک چاہے بھاڑ میں، ملک چاہے ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے، ملک کا ستیہ ناش ہو جائے، جس طرح ان 2 مہینوں میں سپورٹر حکومت نے، شہباز شریف نے، بلاول نے، زرداری نے، ان سب نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، مہنگائی کا طوفان لے آیا، عوام کی تباہی عوام کے لیے مچا دی ہے۔ یہ پھر بھی اگر کسی کو یہ شک ہے کہ ان کو جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے یا انصاف اس ملک میں شریفوں کے خلاف ہو سکتا ہے، شریفوں کے حق میں ہونے کی وجہ خلاف ہو سکتا ہے، کوئی عدالت شریفوں کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے، الیکشن ملک میں جلدی کال ہو سکتے ہیں، عدالت میں انصاف ہو سکتا ہے، کچھ لوگ واقعی نیوٹرلز ہیں، اگر کسی کو یہ بات لگتا ہے تو آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کو یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور کر لینی چاہیے۔ نہ کبھی شہباز شریف کو جیل ہوگی، نہ کبھی حمزہ شہباز کو جیل ہوگی، نہ ہی ان کو ہٹا کر الیکشن جلدی کروانے کے موڈ میں ہے کوئی، کیونکہ ڈمی پرائم منسٹر ملا ہے اور سب چاہتے ہیں کہ ڈمی پرائم منسٹر ہی رہے تاکہ سب کی جیبیں گرم ہوتی رہیں، سب کے کام ہوتے رہیں، سب کے معاملات حل ہوتے رہیں۔ تو الیکشن نہیں ہونے جا رہے جب تک عوام سڑکوں پہ نہیں نکلے گی، عوام کو نکلنا ہوگا، ورنہ یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، ملک کا ستیہ ناش ہو جائے گا، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کوئی اور اس وقت ملک کا نہیں سوچ رہا، عوام کو سوچنا پڑے گا۔ جرمنی کا میں ایک قصہ دیکھ رہا تھا کہ جرمنی میں اسی طرح جس طرح ہمارے پیٹرول کے پرائس 60 روپے بڑھائے، ان کو تھوڑے سے ہمارے حساب سے 5 یا 10 روپے ان کے پرائس بڑھائے گئے۔ وہیں لوگوں کو اطلاع ملی، جیسے ہی لوگوں کو اطلاع ملی، ہائی وے پہ سب نے گاڑیاں روکی ہیں، یا جس سڑک پہ جو تھا سب نے گاڑیاں روکی ہیں، وہیں گاڑیاں لاک کی اور چلے گئے بیچ روڈ پہ گاڑیاں چھوڑ کے۔ پورا جرمنی بیچ روڈ پہ گاڑیاں اپنی چھوڑ کے چلا گیا احتجاج کے طور پہ، کوئی شور نہیں مچایا، کچھ نہیں مچایا، کوئی آنسو گیس کی شیلنگ نہیں ہوئی، کچھ تماشے وہاں نہیں ہوئے، انہوں نے اپنی گاڑیاں بند کیا کیونکہ وہاں حکومت تھی نا، جمہوریت تھی۔ یہاں تو آلموسٹ مارشل لا لگا ہوا ہے ہمارے ملک میں کہ احتجاج کا حق بھی عوام کو نہیں ہے، لیکن جرمنی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لوگوں نے احتجاج کے طور پر اپنی گاڑیاں وہیں بند کی بیچ سڑک پہ، اور ساری پبلک بیچ سڑک پہ گاڑیاں بند کر کے چلی گئی وہاں سے۔ اتنا پریشر آیا کہ ایک دن کے اندر اندر جرمنی میں جو پیٹرول مہنگا کیا گیا تو اس کو واپس لینا پڑا۔ ہمارے تو پیٹرول مہنگا، میڈیسن 30% بڑھا رہے ہیں، گیس 45% مہنگی، آٹا، چینی، دال، سبزی، مرغی، گوشت، ہر چیز کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔
बिजली 11 रुपये पर यूनिट, पहली बार ऐसा हुआ कि 2 महीने में इतनी महंगी बिजली हुई है। ये तो आवाम को अगर नहीं समझ आई तो अगले महीने के जब बिजली के बिल आएंगे तो आवाम के होश ठिकाने आ जाएंगे। जब इस महीने का राशन लेने जाएंगे तो आवाम को लग पता चलेगा घी 200 रुपये किलो महंगा। कभी सुना था ये? कभी? मतलब 50% प्राइसेस बढ़ गए। मेडिसिन 30% बढ़ रही हैं। इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। बिलावल साहब कहाँ हैं पिछले कुछ दिनों से पता ही नहीं है, वो अपनी ही मस्ती में मगन है। जरदारी साहब सिंध को लूटने में मगन है, एमक्यू वाले अपनी ओहदों के चक्कर में मगन है, शहबाज शरीफ से अपने दौरों में और भीख मांगने में अपनी जेबें गर्म करने में मगन है, मौलाना ने अपने बेटे को वजारत पे लगा दिया, वो अपने खापे उसमें मगन है। आईएमएफ के कहने पर सिर्फ आवाम पे दबाव डाला जा रहा है। या तो अब इतला तो ये आ रही है कि आईएमएफ कभी नहीं कहना था, ये सिर्फ आईएमएफ को खुश करने के लिए किया गया है। आईएमएफ से तो मुआहदा अभी तक हुआ ही नहीं है, जल्द होना है मुआहदा। मुआहदा होने के बाद तो शायद और रेट बढ़ाने पड़ेंगे, बिजली के, गैस के, पेट्रोल के, सबके रेट और मज़ीद बढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ आईएमएफ को खुश करने के लिए ये सारा काम किया गया है। मुल्क उस नतीजे पर पहुँच गया कि DGISA को अमेरिका जाना पड़ता है कि एड दे दो भाई। अभी तो इतलात ये आ रही हैं कि एयर स्पेस भी अमेरिका को देने की बात चल रही है, शायद फाइनल हो चुकी है। और शायद अमेरिका इसी बदले में हमें पैसे दे दे कि हम एयर स्पेस अमेरिका को दे रहे हैं। हमें अमेरिका को एयर स्पेस देंगे, अमेरिका यहाँ से गुजरता हुआ पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान पर अटैक करेगा, अफ़गानिस्तान के लोग बदले में पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। वही खाना जंगी पाकिस्तान में फिर शुरू होने जा रही है अगर अमेरिका को एयर स्पेस दे दी गई। और ये इतलात आ रही हैं कि इस हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी है कि अमेरिका को एयर स्पेस दी जा रही हैं। तो आवाम को सड़कों पर निकलना होगा, वरना ये मुल्क तबाह हो जाएगा।